شہرن ہوا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے آپ کو، اور اس میں تمہیں خدا کی طرف اہل کرامت قرار دی گیا ہے۔ اہل کرامت، شرف، دیکھیے کرامت عام بات نہیں ہے، کریم ہونا ایک صفت ہے اللہ کی ذات کی۔ ائمہ علیہ السلام کی ذات گرامی بھی کریم تھی، اور یہ کرم ماہ رمضان میں ہمیں مل رہا ہے۔ مہمانی کا ایک مہینہ ہے، دیکھیے ہم مہمان کسی کو کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو کتنے خوبصورت انواع اقسام کے کھانے تیار کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے بھی ماہ مبارک رمضان میں اہتمام کیا ہے، بہترین انداز میں اہتمام کیا ہے۔ ہم نے اس دعوت کو، ضیافت کو نہیں سمجھا۔ وہ کون سی دعوت ہے، ضیافت کون سی ہے، وہ کون سی مہمانی ہے جس میں انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، جب مومن دوسرے مومن کو دعوت دیتا ہے، افطاری کی دعوت دیتا ہے، گویا کہ اس کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اپنا ثواب کسی صورت میں کم نہیں ہوگا، ڈبل ڈبل ثواب ملے گا، جس میں قرآن مجید کے ایک آیت قرآن کریم کے ختم کرنے کے برابر کرا دی گئی ہے۔ ایک آیت کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، ثم الصلاة والسلام على اول العدد والسید الاوحد والدر المنضد والجوہر الممرد والنور المجسد، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم قوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العلي العظيم۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم آپ سب کے اعمال و عبادات کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اس سلسلے میں یہ بھی دعا ہے کہ اے کریم پروردگار، اے خالق انفس آباد، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تجدید و رنگ کرنے والے، اے وجود کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر رحم و کرم کی بارش کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر لا کر حسن گل کی نمائش کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم کشکول گدا تو دست عطا، فیض توفیق سے ہمارے جاؤں چھلکتے رہیں، دین کرم کے قافلے چلتے رہیں اور دل کے غنچے کھلتے رہیں، یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اللہ سے رابط جاری رہے، یہ اتصال مسلسل قائم و دائم رہے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اس میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک اہم پہلو کی جانب توجہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ انسان کی زندگی میں سال میں ایک مرتبہ ضرور آتا ہے، وہ پورا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کے لیے آمادگی کے طور پر اللہ بیان فرما رہا ہے انسان کو، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، واجب قرار دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے آپ سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ فقط آپ کے لیے واجب نہیں ہے، ہم سے پہلی امتیں جو گزر چکی ہیں پروردگار عالم نے ان کے لیے بھی روزوں کو واجب قرار دیا تھا۔ اور اس سلسلے میں
ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی اہتمام کیا ہے، توجہ دلائی ہے، بہت ہی اہمیت بتائی ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، سمجھ لینی چاہیے بس بات کو کہ خداوند کریم نے جو رجب اور شعبان قرار دیا ہے، یہ رجب اور شعبان ائمہ علیہ السلام سے منسوب ہیں، 4 معصومین علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اور یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے ضروری ہیں، اسی طرح رمضان المبارک تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ نے 2 مہینوں کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ 2 مہینوں کو اللہ نے رمضان سے پہلے، ایک میں ولایت کا مہینہ ہے اور دوسرا شعبان والا مہینہ ولادتوں کا مہینہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اس کی معرفت کے لیے جو قائم کی ہے پروردگار عالم نے ایسے وسیلوں کو، اس کی معرفت پہلے حاصل کریں، تب جا کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی صحیح معنوں میں معرفت ہو سکتی ہے۔ عرض کیا گیا یا ابن رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہماری معرفت کی ضرورت ہے۔ معرفت نہیں ہوگی تو گویا آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر معرفت نہیں ہوگی تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کی۔ معرفت اہل بیت ضروری ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے لولانا ما عرف اللہ لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت نہ ہو سکتی، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت نہ ہو سکتی۔ یہ ہمارے پاس یہ بہت ہی عظیم وسیلے ہیں، معرفت کی بہت بڑی عظیم ہمارے پاس معرفت کا ذریعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا وجود مبارک، انہی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہمارے لیے معرفت کے ذرائع ہیں، ان کی رہنمائیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، انہوں نے ہمیں رہنمائی کی ہے۔ رجب اور شعبان 2 مہینے مسلسل آپ کو متوجہ کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک تک کیسے پہنچا جائے۔ ماہ رمضان کی کتنا اہمیت اور فضیلت ہمارے ائمہ نے اہتمام کے ساتھ بتایا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کو کھول لیجئے، کس طرح استقبال کیا جاتا ہے۔ مفاتیح الجنان میں دیکھ لیجئے امام رضا علیہ السلام نے کس طرح خوبصورت انداز میں ہمیں متوجہ فرمایا ہے۔ اب مفاتیح الجنان کی جو شعبان المبارک کے آخری ایام کے اعمال ہیں ذکر کیا گیا ہے، اس میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے محمد یہ منقول ہے کہ وہ شعبان کے آخری 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ آخری مہینے یہ شعبان کے آخری 3 دنوں میں روزہ رکھا کرو، کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان المبارک سے متصل کیا جائے، اور ایسا کرنے سے خداوند عالم اسے 2 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 2 مہینے کے روزے کا، مسلسل 2 مہینے کے روزے کا، اگر آخری 3 دنوں کو رمضان المبارک سے متصل کریں گے تو خداوند کریم ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آخری ہم چند دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے، 3 دن ہم اگر روزے رکھیں گے تو خداوند کریم بھی ہمیں یہ ثواب عطا فرمائے گا، یقیناً عطا کرنے والی ذات ہے۔ ابو سلط امام رضا علیہ السلام سے روایات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد کہ ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن میں ان کی مولا کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ابا سلط، شعبان کا اکثر مہینہ گزر چکا ہے اور اس کا آخری جمعہ ہے، لہذا اس مہینے میں تم کچھ اعمال اگر نے انجام نہیں دے سکے اس کی تلافی کر سکتے ہو آج کے دن، جمعہ کے دن، اور جو کوتاہیاں رہ چکی ہیں اس کا تدارک کر سکتے ہو۔
اور جو چیز تمہارے فائدے کے لیے اسے انجام دو، اور جو زیادہ سے زیادہ اعمال، دعا، استغفار ہے وہ انجام دے دو۔ کلام مجید کی تلاوت ہے وہ انجام دو۔ وہ تلاوت قرآن مجید دلوں کو جلا بخشتی ہے، دلوں کو منور کرتی ہے، روشن کرتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو تم خود کو خدا کے لیے خالص بنا چکے ہوگے۔ کس طرح تیاری کی جا رہی ہے ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے؟ اسی وجہ سے کہا گیا پہلے ائمہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، تب جا کر اللہ کی صحیح معنوں میں معرفت ہو سکتی ہے۔ یقین کریں یہ اہل بیت علیہ السلام ہی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہوئی ہے، ورنہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ہم ایک جلے ہوئے پاؤں کو ہم خدا مان لیتے، جو جہنم میں ڈال دے گا اپنا پاؤں اور پھر کہے گا کہ وہ جہنم کہے گی بس کرو بس کرو، وہی خدا ہمارا ہوتا نہیں۔ ہمارا خدا اس سے بالا تر ہے۔ اللہ کی تعریف نہج البلاغہ میں ملے گی، صحیح پہ سجادیہ میں ملے گی، فرامین ائمہ میں ملے گی۔ اور امام نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم ایسا کام کرو گے تو آپ ماہ رمضان کے لیے آمادہ و تیار کر کے صحیح معنوں میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا رہی ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے ذمہ کسی کی امانت ہے تو وہ بھی امانت دو، پلٹا دو۔ کسی کا حق اپنی گردن پر رہنے نہ دو۔ اپنے مال میں کسی کا مال شامل نہ کرو، غلط مال، حرام مال شامل نہ کرو۔ اگر دل میں کینہ ہے تو وہ بھی نہ رہنے دو، وہ کینے بھی دور کر دو، اسے باہر نکال دو۔ جس گناہ کا ارتکاب اگر خدا نخواستہ پہلے کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو۔ خدا سے ڈرتے رہو اپنے تمام امور میں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی، خدا پر بھروسہ کرو۔ خدا بہت زیادہ بھروسہ رکھنے والی ہستی ہے۔ ہم نے دنیا والوں پر بھروسے کیے، کتنے خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں اور کتنے دھوکے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات کسی سے دھوکہ نہیں کر سکتی، وہ قابل بھروسہ ہستی ہے جس سے رکھنا چاہیے۔ خداوند کریم خدا اس سے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وقف کر دیتا ہے اللہ کے لیے، اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے، دفاع کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، ہر لحاظ سے خداوند کریم اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے۔ تاریخ دیکھ لیجئے، حضرت آدم سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک کی جو تاریخ ہے، وہ آئندہ کی خبریں بھی اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہ گزشتہ کے جو قصے اور کہانیاں قرآن مجید میں داستان ہیں جو ہمارے لیے بیان کیے ہیں، اس میں بھی ہمارے درس موجود ہے۔ بتایا گیا دیکھیں انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اور ان کے مد مقابل کون سے افراد تھے۔ مال کے لحاظ سے ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، متاع کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن عزت و احترام انبیاء علیہ السلام کو ملا ہے۔ یہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ پروردگار عالم نے ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کے لیے مختص کیے ہیں، اپنے مومن بندے کے لیے مختص کیے ہیں۔ وہ مومن بندہ جو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے اپنے آپ کو۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ آخری دنوں میں، ماہ شعبان کے آخری دنوں میں اس طرح کی یہ دعا ہے، یہ بھی زیادہ پڑھا کرو کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ اے بار الہ، اگر تو نے ماہ شعبان کے گزشتہ ایام میں ہماری مغفرت نہیں فرمائی تو اس کے بقیہ ایام میں ہماری مغفرت فرما۔ بتحقیق خداوند عالم ماہ رمضان المبارک کی حرمت کے پیش نظر بہت سے بندوں کو آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں۔ پیغمبر عظیم الشان نے کس طرح خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا ہے
جب شعبان کے آخری دن آئے تھے اور استقبال رمضان کا ایک پروگرام منعقد کیا تھا اور اصحاب کو بلایا اور ان کے درمیان میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ شہر هو دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. کیسا بابرکت مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے. ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان کے لیے سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے, انسان کے لیے سانسیں لینا بھی عبادت میں شمار ہوتی ہیں, تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں, تسبیح الہی کر رہی ہوتی ہیں اس میں. یہ ایسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے. کس طرح تیاری کی جا رہی ہے. کتنا ایک خوبصورت طویل خطبہ ارشاد فرمایا ہے پیغمبر خدا نے, یہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے. خوبصورت انداز میں خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا, خوبصورت زبان مبارک سے جاری ہوا, خوبصورت ہستی بیان کر رہی ہیں, کائنات کی عظیم ہستی بیان کر رہی ہیں. ایک طرف دیکھیں رمضان المبارک بہار قرآن ہے, قرآن کی بہار ہے. لکل شیء ربیع وربیع شہر رمضان القرآن. ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. جوانوں کی بھی ایک بہار ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, جوانی ایک بہار ہے. اور اسی طرح دنوں کے بھی بہار ہوتے ہیں, مہینوں کے بھی بہار ہوتے ہیں. ہر مہینہ اپنے اپنے ایک تسلسل رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ مہینہ کا جو بہار ہے, رمضان کی بہار کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. قرآن مجید یہ ایونٹ ہے, یوں سمجھ لیں کہ فیسٹیول. ایک ہر سال ایک جشن بہارا ہوتا ہے, تو جشن بہارا میں لوگ خوش ہوتے ہیں, دل مسرور ہوتا ہے, خوشیاں مسرتیں ہوتی ہیں دل انسان کا. فرماتے ہیں کہ دلوں کو اگر زنگ لگ جائے تو قرآن کے ذریعے سے دلوں کے زنگ کو دور کر سکتے ہیں. ہم اپنے ظاہری رنگ و روپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں, اگرچہ کہ یہ بھی اچھی چیز ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب بھی مسجد کی طرف جائیں تو زینت کر کے جائیں, اپنے آپ کو بنا سنوار کے جائیں. یہ اہتمام کیا گیا ہے, قرآن مجید میں بھی اس کا اہتمام بتایا گیا ہے. لیکن اس سے زیادہ باطنی پاکیزگی کا حکم دیا گیا ہے, اپنے باطن کو سنوارنے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم دیکھ لیجئے, ساری جو آیات ہمارے لیے نازل ہوئی ہیں ہدایت کے طور پر, اس میں اکثر آیات باطنی پاکیزگی کے لیے ہیں. انسان اپنا باطن سنوارے, جس کا باطن سنور جائے اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے, جس کے وجود میں تبدیلیاں آ جائیں. کبرامت ہے کہ جو انسان اپنی عادت کو تبدیل کر لیتا ہے, جیسی عادت بنی ہوتی ہے, فرماتے ہیں وہ یوں سمجھ لے کہ وہ اس نے فضیلتوں کو حاصل کر لیا ہے. کس طرح فضیلتیں حاصل کی جا سکتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ عادتوں کو تبدیل کریں کمال فضیلت ہے. نہج البلاغہ میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں. اور اسی طرح بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ائمہ علیہ السلام نے رمضان المبارک کی اہمیت بتائی ہے, اور اس میں یہی کچھ اہتمام کیا گیا ہے. باطنی پاکیزگی کا حکم دیا ہے, باطنی پاکیزگی, دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے رمضان المبارک قرار دی ہے, تقوی الہی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک قرار دیا ہے, روزے رکھنے کا حکم دیا ہے. اس میں فرمائے کہ میرے مولا و آقا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, یہ روایت نقل فرماتے ہیں, اور انہوں نے اپنے والد گرامی سے نقل کی ہے, پدر بزرگوار سے نقل کیا ہے, اور انہوں نے مولا کائنات سے نقل کیا ہے. مولا کائنات پیغمبر عظیم الشان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر خدا نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس خطبے میں فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. یہ شہر برکت آ رہا ہے, برکت کا مہینہ آ رہا ہے تمہارے پاس,
یہ تمہارے پاس رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس مغفرتوں کا مہینہ آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے سے استفادہ کر۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے۔ شہرن ہوا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے آپ کو، اور اس میں تمہیں خدا کی طرف اہل کرامت قرار دی گیا ہے۔ اہل کرامت، شرف، دیکھیے کرامت عام بات نہیں ہے، کریم ہونا ایک صفت ہے اللہ کی ذات کی۔ ائمہ علیہ السلام کی ذات گرامی بھی کریم تھی، اور یہ کرم ماہ رمضان میں ہمیں مل رہا ہے۔ مہمانی کا ایک مہینہ ہے۔ دیکھیے ہم مہمان کسی کو کرتے ہیں اور اپنے گھر میں بلاتے ہیں تو کتنے خوبصورت انواع اقسام کے کھانے تیار کرتے ہیں۔ خداوند کریم نے بھی ماہ مبارک رمضان میں اہتمام کیا ہے، بہترین انداز میں اہتمام کیا ہے۔ ہم نے اس دعوت کو، ضیافت کو نہیں سمجھا۔ وہ کون سی دعوت ہے، ضیافت کون سی ہے، وہ کون سی مہمانی ہے جس میں انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، جب مومن دوسرے مومن کو دعوت دیتا ہے، افطاری کی دعوت دیتا ہے، گویا کہ اس کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اپنا ثواب کسی صورت میں کم نہیں ہوگا، ڈبل ڈبل ثواب ملے گا، جس میں قرآن مجید کے ایک آیت قرآن کریم کے ختم کرنے کے برابر قرار دی گئی ہے۔ ایک آیت کی تلاوت، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فقط تلاوت کافی نہیں ہے، ان میں سے فقط قرآن مجید کی کم سے مختصر ترین آیت کون سی ہے کہ بالفر مدہامتان، یہ مختصر ترین آیت۔ اگر اس کو اسی آیت غور و فکر کے ساتھ ہی ایک فقط ترجمے کی طرف ہی توجہ کریں گے، یقیناً مزید اضافے کا سبب بنے گا، ثواب اور برکت ایسے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے قانون کی کوئی بھی شق چوک پر لٹکا دی جائے اور کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے قانون ہے، اس پر عمل کر دو، فقط لٹکی رہے اور ہم دیکھتے رہے اور یہ قانون پر عمل ہوگا نہیں۔ پارلیمنٹ کے دروازے پر لٹکا دی جائے، وہ کہے کہ یہ بھائی قانون آپ کے لیے بن چکا ہے، بل پاس ہو چکا ہے، جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے، جب تک اس کو لاگو نہیں کریں گے اپنے اوپر، اس وقت قانون فقط لکھائی کی حد تک رہے گا، فائدہ مند نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے قانون قرار دیا ہے۔ کون سا قانون ہے؟ قرآن مجید جیسی کتاب۔ قرآن کریم سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے قرآن کو ختم کی حد تک رکھا ہے۔ ابھی آج جمعرات ہے، مولانا صاحب آ جائیں، ختم ہے پڑھنا ہے، اس حد تک رکھا ہوا ہے۔ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں بھئی جو کوئی بندہ خدا اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمیں اجازت دے، وہ دعوت ملے اور کہیں وہاں انواع اقسام کے کھانے ملیں گے، کم از کم گوشت وغیرہ ملے گا، کھائیں گے ہم، اور پھر بندہ خدا کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ کھانے کا اہتمام کرنا، دعوت دینا یقیناً ثواب کا باعث ہے، مردے کو ثواب ملتا ہے، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا قرآن کے نزول کا۔ نزول قرآن کا مقصد تب حاصل ہوگا جب ختم قرآن کی محفل میں کم از کم ایک آیت کی وضاحت اور اس سے میسج ملے ہمیں۔ قرآن کریم ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، قرآن مجید کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے، کس طرح سے ہم نے اپنے آئندہ کی زندگی گزارنی ہے۔ یقیناً قرآن نے جو ہمارے لیے مطالب اور مفاہیم بیان کیے ہیں وہ ہمارے لیے فلاح، بہبود اور بھلائی کے لیے ہیں، ہماری یہاں نجات دنیاوی اور اخروی کے لیے بھی بہت باعث ثواب ہے، اخروی لحاظ سے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کو ہم یقیناً سمجھتے ہیں ہدایت کی کتاب ہے، یقیناً سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث احترام ہے، اتنا عزت دیتے ہیں اس کی لکھائی کو بھی کسی خاتون کے لباس پر لکھے ہوئے وہ برداشت نہیں کرتے، اتنا عزت احترام قرآن کو دے رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ بھی سوچا ہے کہ کسی انسان کی عزت نفس کا بھی خیال ہوتا ہے، کسی انسان کے
لیے کس طرح سے پیغام اور میسج ہمارے لیے ہے. کہ ہم نے کسی کا حق جو اپنی گردن پر رکھا ہوا ہے، اپنی بہن کا حق کھا چکے ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں، ختم قرآن کرائے جا رہے ہیں، کسی بھائی کا حق کھا چکے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے. ہم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے جو قرآن مجید میں موجود ہیں، بعد مرنے کے بعد یاد آ جاتے ہیں، وہ فقط ختم قرآن کی حد تک رہ جاتے ہیں، کھانے کھلا دیے. حقیقی بات یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، آپ کو میسج دیتا ہے صاحبان ایمان اگر صحیح معنوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن پر عمل کرو. ہر مہینہ ہر سال ایک مہینہ آتا ہے، متوجہ کراتا ہے انسان کو، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے، بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو اپنے ہمسائیں کو خیال رکھنا، کہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں، کہیں ان کے پاس لباس نہ اور آپ عید کے کپڑے خریدتے نہیں ہوں، کہیں ان کے پاس جیب خرچی نہیں ہے بچوں کی اور ان کے پاس آپ اپنے بچوں کے عیاشیاں کرا رہے ہوں. متوجہ کرانے کے لیے آیا مہینہ، فقط بھوک اور پیاس کی حد تک نہیں ہے. میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد